بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی اجتماعی اور خصوصی عبادت نماز تراویح کی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک اور حدیث کی فضیلت اور اہمیت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان امین ہجرا۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ دن کو فرض روزہ رکھنا اور رات کو سنت تراویح ادا کرنا اس مبارک مہینہ کی مخصوص عبادات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس نماز تراویح کا چرچا کیا۔ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کی جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر ہی تشریف نہیں لائے بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد ارشاد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہاں اس مسجد میں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن حکیم یاد نہیں اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، انہوں نے درست کیا اور یہ کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جس میں ارشاد فرمایا، انہوں نے کتنا آسن اقدام یا کتنا اچھا عمل کیا کہ اس کے اس عمل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند نہیں فرمایا۔ ناظرین، نماز تراویح کے متعلق ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا، الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ ناظرین، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا، میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے۔ ناظرین، نماز تراویح مرد اور عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابن ساریہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے
اور ایک نہایت مؤثر خطبہ دیا، ہم سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل کانپ اٹھے۔ مجمع سے کچھ اصحاب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو الوداعی خطبہ معلوم ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور اپنے صاحب امر کی بات ماننے اور اس کی اطاعت کرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اگرچہ تمہارا صاحب امر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ اب اور تب میں بڑا فرق محسوس کریں گے، تو تم میری سنت کی اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا اور دانت سے پکڑنا، اور دین میں جو نئی باتیں گھسائی جائیں ان سے خبردار رہنا، کیونکہ ہر ایسی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت پر لفظ تم پر لازم ہے اور مضبوطی سے تھام لو سے عمل کرنے کی تاکید فرمائی، اسی طرح حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت پر بھی عمل کرنے کی تاکید فرمائی، جو کہ تراویح کے سنت موقدہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان میں قرآن پاک کی تلاوت، صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ رات کو صلاۃ تراویح ادا کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم آئندہ سال ہمیں یہ مقدس گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں دن میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کی راتوں میں ادا کی جانے والی 20 رکعت نماز باجماعت کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو وہ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرتے تھے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی تھیں، یعنی تراویح کے معنی آرام والی نماز ہے۔ نماز تراویح بالاجماع سنت موقدہ ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ نماز تراویح ضرور ادا کرے، اس کا اجر و ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو روزہ نہ رکھے وہ تراویح بھی نہ پڑھے یا تراویح کے بغیر روزہ ادا نہ ہوگا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں، دونوں کا الگ الگ ثواب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑنا سخت عذاب اور وبال کا باعث ہے۔ ناظرین، نماز تراویح کے دوران ہر 4 رکعت کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک کا احترام کرنے، ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں قیام کرنے یعنی نماز تراویح باقاعدہ طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔